السلام ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں ناتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ آج کی دو بڑی امپورٹنٹ ہیپننگ، بلکہ آج کی ہیپننگ تو نہیں ہے، خبر کہہ لیجئے، کیونکہ کل 21 اپریل ہے اور کل ملک بھر میں قومی اور صوبائی ملا کے ٹوٹل 22 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو بھی اتنا ہی قرار دیا جا رہا ہے، اس کی بھی اتنی ہی امپورٹنس قرار دی جا رہی ہے جتنی کہ جنرل الیکشن کی تھی۔ آل دو کہ پبلک کا انٹرسٹ وہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جس طرح سے فارم 45 47 کی کہانی ہے تو لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ ان کو لے کر اس پر ہیں کہ لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس۔ دوسری جو اہم خبر ہے جس کی ہم بات کریں وہ ہے JUIF کا پشین میں جلسہ، جس میں مولانا صاحب نے ایک تو جلسہ بڑا شاندار تھا، بظاہر احتجاجی تحریک کی شروعات بھی تھی کیونکہ اس میں اعلان بھی مولانا صاحب نے کر دیا ہے۔ مولانا صاحب نے اس جلسے میں بڑے بڑے الزامات بھی لگائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے مولانا صاحب، یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا گیا بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے؟ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ KP اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ اب عوام براہ راست اسمبلیاں کریں گے، بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ مولانا صاحب کس سے مخاطب تھے اور یہ سوال کس سے کر رہے تھے؟ کیا اسمبلیز خریدی گئی ہیں تو تم بتاؤ کہ کتنے میں خریدی ہیں؟ کیا وہ حکمرانوں سے مخاطب تھے؟ یہ پروگرام کے اگلے سے میں اس پر بات کریں گے، لیکن اس وقت جو PMLN ہے وہ بظاہر کچھ خاموش نظر آتی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی اور PTI اس وقت آمنے سامنے۔ آج بھی یہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ صدر آصف زرداری نے بحیثیت پریزیڈنٹ جب قومی اسمبلی سے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تو اپوزیشن نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا، اور اسی کو لے کر فیصل کریم کنڈی صاحب نے، پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی اور آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ صدر آصف زرداری صاحب نے مفاہمت کی ایک دفعہ پھر بات کی تھی اور تمام ہی پارٹیز کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں بہتر سیاسی ماحول کی ضرورت ہے، سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، لیکن PTI یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیجئے اس کے لیے بظاہر تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، ہم ایک نہیں 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آج جب پریس ٹاک کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ 14 اپریل کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں پولیٹیکل لیول پر، حکومت کے لیول پر، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیشہ اس جماعت نے کبھی بھی، چاہے وہ حکومت میں بھی تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے اور نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کوئی خدشات ہے الیکشن کے حوالے سے، فورمز موجود ہیں، اس فورم پہ جائیں، اگر وہ فورم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان کے خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے بھی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی خدشات ہیں، بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ سیٹیں کس کو دی گئی ہیں؟ وہ سیٹیں دی گئی ہے سنی اتحاد کونسل کو کہیں، آزاد کو کہیں یا PTI کو دیں، تو لہٰذا پہلا بسم اللہ کریں، اب اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کے میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، پہلے ان کی سیٹیں تو ان کو واپس کر دیں۔ ویسے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ PTI نے ہمیشہ ہی سولو فلائٹ لی ہے، وہ آج بھی سولو فلائٹ لے رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سولو فلائٹ میں وہ ان کے لیے بہتری ہے اور اس سے ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے یا نقصان؟ دوسری طرف جو مولانا صاحب کی بات ہے کہ KP کے حوالے سے، تو آئی ڈونٹ نو کہ مولانا صاحب نے KP کے حوالے سے کتنا موقف اپنا سخت رکھا ہے اور کیا وہ واقعی PTI پر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدہ شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں، MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کنول شوذب صاحبہ ہیں فارمر MNA PTI کی۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں، یہ جو مولانا صاحب آج بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی، سیٹیں بکیں، الیکشن بکے، اسمبلیاں بکیں، پوچھ رہے تھے بتاؤ کتنے میں بکیں، کس سے پوچھ رہے تھے؟ سے پوچھ رہے تھے ان کو تو پتہ ہے،
اور یہ بات مولانا نے الزام اکیلے نے نہیں لگایا، اور یہ الزام ہے بھی نہیں، یہ ہم سب ذاتی طور پہ جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں ان میں بچے کو یہ بات پتہ ہے۔ ویسے میں آپ سے بڑے احترام سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کو دبئی سمجھا ہوا ہے۔ یہاں جو جوان آتے ہیں وہ شاید کمائی کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ کمائی والا معاملہ ہے تو یہ اب اس معاملے کو بھی شاید جو ہے نا اس کو بھی ہماری اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انف از انف، بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، اور مختلف حوالوں سے، اور اب الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اسمبلیاں بیچنی، آپ نے سیٹیں بیچنی، ایم پی اے شپ بیچنی۔ پہلے تو سینٹ میں جو ہے نا وہ جو کچھ ہوتا تھا وہ ہمارے لیے شرمناک ہو گیا تھا، اب اس کے بعد جو ایم پی اور اس کے ساتھ ایم این اے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہو گیا ہے۔ بعض اوقات دونوں طرف سے پیسے پکڑے ہوئے تھے، اس حد تک معاملات چلے گئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے شرمناک ہے، اور اس کو ذرا میں پوری مولانا کی تقریب میں چونکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دو چیزوں سے جو ہے وہ بڑی مولانا کہ اس بات کو میں نے ایک عجیب سی اس سے فیلنگ میرے کو آئی ہے۔ ایک بات انہوں نے جو کی ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں اسمبلیوں میں بند کر دیا، جو کہ دستور کے تحت اسمبلیاں ہوتی تھی جو پروونسز میں ہیں، یا جو پارلیمان ہے ہماری اس سے بند کر رہے، تو یہ آ گئی معاملہ کہاں پہ آ گیا؟ عوامی اسمبلیوں میں۔ اور اگر عوامی اسمبلیوں سے آگے بات جائے گی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سامنے پھر وہ اس کے بعد پھر پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ والی بات جو ہے یہ بلوچستان میں رہنے والے جو ہے وہ اس بات کو، اس کا مقصد جو ہے، اس کا مطلب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہاڑ کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات جو بہت خطرناک ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو وارن کر رہا ہوں جو کہ یہ اسمبلیاں بیچنے خریدنے کے عمل میں شامل ہیں، پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ مولانا نے ٹانک کے اس میں جو ضمنی الیکشن تھے اس میں، جس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی، اس میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے۔ یہ بات تو شاید اس وقت بہت لائٹ تھی، مگر آج جب میں بیٹھا تھا جلسے میں تو پی بی 50 قلعہ عبداللہ یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا، جس میں صرف پچھلے جو الیکشن میں تھے 1000 کا فرق تھا، یعنی ہم کو 1000 ووٹوں سے تقریباً آلموسٹ سے ہرایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے جو ہے ہم نے اس کیس کو الیکشن کمیشن سے پہلے 6 پولنگ پہ کروایا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے کہا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو جائے، یعنی ہمارا اور جو جیتے ہوئے تھے ان کا صرف 1000 کا فرق آپ سمجھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بھی جو ہے نا اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت یعنی جمعیت پارلیمانی سیاست سے شاید کہیں نکل نہ جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے دبئی سمجھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو یہ پیغام دے رہا۔ ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب، ان کا اپنے ایک ووٹ بینک ہے، ایک پورا ایک ان کا ایک کلاؤڈ ہے، اس کے بعد اگر یہ والی بات ہو، لیکن مختصر سی بات آپ سے کروں گی، آگے بڑھتی ہوں۔ یہ جو اسمبلی خریدنے والی جو بات آج کی ہے مولانا صاحب نے، یہ صرف بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا کے پی بی کا بھی ذکر تھا اس میں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی، میں اس کا جواب آپ کو 2 لائنوں میں دے دیتا ہوں۔ 10 حلقے کے پی اسمبلی میں ایسے ہیں جہاں پہ میرا اور پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل جو اب بنی ہے ان کا فرق جو ہے 1000 سے کم کا ہے۔ 20 حلقے ایسے ہیں جس میں ہمارا دونوں کا فرق جو ہے 2000 سے کم کا ہے۔ سب میں یہ آپ کو انسیڈنٹ دیکھیے، سب میں ہم آ رہے ہیں، ہم کو کہیں پہ یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 1000 کے، 500 کے، 300 کے، 700 کے فرق کو میٹ ود کر لیں، 1700 کے، 1800 کے، سب میں جو ہے نا وہ کوئی اور جیتتا ہے۔ تو یہ اس سے جو ہے نا آپ اندازہ کریے کہ وہاں پہ بھی یہ ایک انتظام چل رہا ہے، پورے پاکستان کا انتظام۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آؤں گی دوبارہ آپ کی طرف سے۔ کمل جوزف صاحبہ، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو بات فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ پورے ملک میں ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن مولانا صاحب کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پہلے ان کے گلے شکوے کے پی کے حوالے سے تو دور کر دیں، اتنی اخلاقی جرت دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ نادیہ۔ دیکھیں، اخلاقی جرت کی باتیں جو ہے نا وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جیسے لوگوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آج ان کو صدر بنایا ہے۔ وہ انہوں نے پوری منڈی لگائی تھی، سندھ ہاؤس میں ہارس اینڈ کیٹل شو لگوایا تھا، اور جتنے بھی خریدے گئے تھے، جو بعد میں آپ مانتے بھی ہیں کہ ہماری خریداری ہوئی، ہمیں وہاں پہ بلایا گیا تھا،
آپ ذرا MQM کے لوگوں کی تقریریں اٹھا کے سن لیں. انہوں نے تو 16 مہینے کی جو پچھلی حکومت میں گلے کیے تھے, اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا, راجہ ریاض نے گلے کیے تھے کہ جی اب تو ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور فیصل کریم کنڈی صاحب تو خود اپنا الیکشن نہیں جیت پاتے ہیں, وہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور گلے ان کو دور کرنے چاہیے, کیونکہ مولانا جو ہیں وہ PDM کے روئے رواں تھے, انجن تھے وہ PDM کا. انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنا ہیڈ مانا ہوا تھا. تو آپ نے کیوں ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے کہ ان کو آپ نے آگے لگایا؟ مریم بی بی نے بھی ان کو بنایا ہوا تھا, آگے کیا ہوا تھا, بلاول صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں. لیکن اب جو وہ KP کے, دیکھیں وہ ٹھیک ہے, وہ پرانی باتیں ہیں. پرانی نہیں بات ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے یہ مانا ہے کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں پیسے ملے تھے. مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ کی ذہن میں ہو تو بتائیے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو الزام بلوچستان اسمبلی میں لگا رہے ہیں وہ KP میں بھی لگا رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ وہاں پہ یہ سیٹیں ان کو واپس کرنے کا کوئی یہ والی اصل بات ہے؟ چھوڑے کنڈی صاحب کیا کہہ رہے تھے. نہیں بات ان کی چھوڑنے والی نہیں ہے نا, ان کی بات بڑی زبردست ہے, کرنے والی بات ہے. آپ نے کہا جی ہائی مورل گراؤنڈز پہ بات وہ کر نہیں نہ سکتے. جو سیٹیں اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم تو گئے ہیں سارے, ہم نے تو ثبوت بھی فراہم کی ہے, ٹریبیونلز میں بھی دیا, اور ہماری بات کو انڈورس اگر کسی نے کیا ہے تو جاوید لطیف صاحب نے خود انڈورس کیا ہے. جہاں تک پیسوں سے سیٹیں خریدنے اور بیچنے کی بات ہے تو جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اٹھائیں اور اس کو پروب کریں, انکوائری کریں. اور وہ جو ناصر چٹھا صاحب نے بات کی تھی اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں منظر عام سے, کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ آپ لوگوں نے اٹھائی بات, کدھر گئے ہیں وہ لیاقت چٹھا صاحب, کدھر ہیں وہ؟ کمشنر تھے پورے راولپنڈی کے, اتنے سینئر لیول کا بندہ, اور اس نے ایک الزام لگایا یا اس نے ایک بات کی, وہ غائب ہو گیا. اس کو کہہ دیا جی فاتر العقل ہے, دماغ خراب ہے. جو بندہ یہ بات کرے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, آج چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے, اس میں انہوں نے دونوں ریفرنسز دیے. تو بنائے نا جوڈیشل مجھے بریک لینے دیں کمل صاحبہ, مجھے بریک لینے دیں, مجھے چلہ صاحبہ کی طرف جانا ہے, لیکن میں ان کو انٹرپٹ بھی چاہتی, جو موقع آپ لوگ کو دیا ہے ان کو بھی دوں, اس لیے میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. آج مولانا صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. اب کیا یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, یا یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کی شکایتیں اور ہے, ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. سیرے سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ضائع بالکل نہیں کرنا. شیلا رضا صاحبہ, مولانا صاحب بہرحال بات صحیح ہے, PDM کے روئے روا تھے, PDM کو ہیڈ کر رہے تھے, لیکن اب ان کے جو الزامات ہیں انتہائی سنگین الزامات. ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یہ انتظار کریں گے کہ جی احتجاجی طریق چلائیں اور حکومت کا خاتمے؟ پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے نا, اس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کوئی مقدمہ نہ بنا سکے, جبکہ ایک فیشن چلا ہوا تھا کہ سب کچھ کریں. وہ ایک باعزت آدمی ہے, ہارنا جیتنا ایک الگ بات ہے. جیت جانے والا ہر شخص معتبر نہیں ہوتا ہے, یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے. ان کی ایک عزت ہے, اگر ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ جیت جائیں تو 2nd نمبر ہوگا, 3rd نمبر ہوگا. بہرحال یہ ایک سیاسی چوائس ہوتی ہے. اس میں آپ کے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عادت ہے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے کی, جھوٹ بولنے کی. رہی بات سندھ ہاؤس میں, تو سب کو پروٹیکشن دیا گیا تھا, کیونکہ آپ نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ چاہے نور عالم کا گھر ہو, چاہے ایک خاتون کا جس کے گھر کے سب باہر آپ نے گھیرا لگا لیا تھا, آپ لوگوں پہ اٹیک کر رہے تھے, اور سندھ ہاؤس پہ بھی اٹیک کیا. اور کیونکہ آپ کو اس وقت سپورٹ حاصل تھی کہ کہیں بھی اٹیک کر دو کچھ نہیں ہوگا, PTV پہ کرو, کسی بھی جگہ. رہی بات راجہ ریاض کی, تو وہ بہت پہلے واضح کر چکے تھے, ہمیں چھوڑ چکے تھے ہماری پارٹی کو کہ وہ نون لیگ میں جائیں گے. پتہ نہیں, بس بغیر سوچے بولو, بس بولتے رہو. چھوڑی تھی اب تو انہوں نے PTI جوائن کی تھی نا. جو بھی کی ہو, اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی وہ نہیں تھا نا. بس بولتے رہو, بولتے رہو. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے, لیکن میں آپ کے بارے میں نہیں, آپ کے درمیان میں نہیں بولی ہوں, میں آپ کے درمیان میں نہیں بولی ہوں. آپ اپنے وقت بولیے گا. کسی شخص نے نہیں کہا کہ ہم نے پیسے دیے, کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے سوال کا جواب کو سندھ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. کی بات کمپلیٹ ہو جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی طریقہ ہے, اور یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کی سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے جو کامیاب ہوا. اور مولانا صاحب, اب جو بات مولانا صاحب کی ہے, تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ KP, تو سب سے پہلے تو
PTI जो है, जो सिर्फ KP में जीती है, और सिर्फ KP में उनके दानिश में इलेक्शन जो है वो बहुत शफाफ हुए हैं। ये तो अब उन पे सवाल है जो कि चाह रहे हैं कि मौलाना उनकी अंडर अम्ब्रेला आके उनकी जो है तहरीक को सपोर्ट करें, क्योंकि इनके धरने जो 120 दिन के थे, अब तो एंकर कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी खाली कुर्सियां नहीं दिखाते थे। अब मौलाना साहब के जो इल्जामात हैं, तो बड़ी बात तो यही है कि सबसे पहले मैं सिंध का जवाब दूंगी। मोहतरमा की शहादत के बाद हमने बतदरीज हमारी सीटें बढ़ी, तो मैं नहीं समझती कि सिंध में अगर ऐसा ही होता और असेंबली जो है उसको ख़रीदा जा रहा था, तो फिर हम कराची की भी ख़रीद लेते सीटें। हम घोटकी में हमारे जो है वो बारी पिताफी साहब हमारे इतनी दफ़ा के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो हारे वाली सीट भी ख़रीद लेते। तो अब मुझे नहीं मालूम कि KP में जब इनको इतना एतराज है कामरान मुर्तजा साहब को, तो पूरे मुल्क में है, उन्होंने कहा KP समेत पूरे मुल्क। और रही बात यहाँ पे, तो फिर खरीदने की बात थी ना, तो स्प्लिट मैंडेट ना होता, फिर तो आप कह रहे हैं ना कि फलाना खरीदने में माहिर है, फलाना खरीदने में माहिर है, वो शख्स खरीदने में माहिर है। आसफा भुट्टो की सीट पर बंदे उठवा दिए, 50 दफा सारी पार्टियां मर के पैदा हो जाए तो वो जीत नहीं सकती। जरदारी साहब उस पे हमेशा जीते, उनका खानदान जीता है। वहां पे नवाब जिसने कागजात जमा कराए उसके आपने कागजात रिजेक्ट करा दिए। कागजात रिजेक्ट करना हमारा काम नहीं है, जिनका काम है उनसे पूछे, जिनका काम है उनसे पूछे, जिनका काम है उनसे पैसे पूछे। आपका काम है कि आपने पूरा KP साफ कर लिया और कह रहे हैं कि KP में शफाफ हुए। अपने गरीबान में मुंह झांके, इस तरह की KP में भी शफाफ के जवाब मेरे पास बहुत सीटें उड़ा ली हैं। इस तरह के जवाब मेरे पास बहुत अच्छे हैं। अगर ये फैसलाबाद में जीत गए तो वहाँ के शफाफ हुए हैं, पेशावर की 8 सीटें। एक सेकंड कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाने दें। KP की कामरान मुर्तजा जहां आप जीत गए वहाँ शफाफ। अच्छा एक सेकंड, तो आपका ख्याल है सिंध में आप अवाम के मैंडेट पे जीते? अल्हम्दुलिल्लाह। कमल साहब आप एक सेकंड रुक जाए प्लीज एक सेकंड। कामरान मुर्तजा साहब, अब जो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात जो अब एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया, उसका क्या लाहेअमल होगा, कब से स्टार्ट होगी और क्या उसका टारगेट होगा? क्या हुकूमत के खात्मे तक वो जारी रहेगी और क्या उसका तरीक़ेकार होगा? देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है जो आ चुका कि जी हमने जो असम्बलियाँ, जो अवामी असम्बलियाँ, यानी हमने वो जो दस्तूर में दर्ज असम्बलियों से बाहर निकल के हमने जो असम्बलियाँ मुनक्कद करनी है, वो हमने बलूचिस्तान से शुरू किया और पशीन से शुरू की। एक ज़िले की असम्बली तो आपने देख ली, इतना बड़ा जलसा शायद आज तक वहाँ उस ग्राउंड में किसी ने भी नहीं किया होगा, और ये सिर्फ एक ज़िले के लोग थे। इसके बाद कराची जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे और फिर लाहौर में कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारा वर्कर है वो वहाँ से पहुँचे और उस असम्बली का शायद उस अवामी असम्बली का शायद उसके बाद जो है ना हम अवामी असम्बली को फिर किसी और तरफ कन्वर्ट करना चाहें। हमने ये असम्बलियाँ भी देख ली दस्तूर वाली, हमने फिर अवामी असम्बली देख के हम मैसेज दे रहे हैं और उस मैसेज के बाद फिर मामलात को हम कहीं और लेके जाएंगे, मगर ये फैसला लाहौर में होगा। एक बात ये है। दूसरा इसका जवाब ये है कि आप आज भी इस तहरीक को समझते हैं कि इसको जो है टैकल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी एक बहन ने कहा कि जी वहाँ पे उस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं दे रही थी कि वहाँ पे तो इलेक्शन ठीक हुए हैं। इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए होंगे, मैं शायद गलत कह रहा हूँ। उसका जवाब बड़ा आसान सा है कि KPK के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वहाँ के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिख दें कि यहाँ पे एक प्रोब के लिए एक कमीशन अपॉइंट कर दें, वैसे ही कमीशन नासिरुल मुल्क जैसा कि इमरान खान के मुतालबे पे हुआ था। कम से कम वहाँ से तो मसला हल हो जाएगा ना। अगर हम गलत कह रहे थे वहाँ पे मसला हल हो जाएगा। ये ठीक वहाँ पे मैंडेट लेके आए हैं, ये बात कर सकेंगे लोगों की आंखों में आंखें डाल के कि देखो हमारा मैंडेट ठीक है। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है, पीपल्स पार्टी सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि बलूचिस्तान में और सिंध में उनका मैंडेट ठीक है, वो दोनों सूबों में अपने रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को एक एक खत लिखते और वहाँ पे भी एक एक जज की तकर्री के लिए कह दे, वहाँ पे भी उसी तर्ज का
جس طرح سے ناصر الملک والا کمیشن تھا اسی طرح کمیشن بن جائیں گے دونوں صوبوں میں. وہاں پہ بھی پتہ چل جائے گا مینڈیٹ جو ہے نا وہ جینون تھا تو جینون ہے, لیجیٹیمیسی مل جائے گی, ادروائز تو لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی, یہ بات بڑھے گی. بالکل صحیح ہے, لیکن بالکل صحیح ہے, لیکن سوال یہی ہے کہ جہاں پہ جن جن صوبوں کی حکومتیں ہیں کہ کیا وہ یہ کرنے پہ راضی ہوں گے. اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی احتجاجی تحریک کا مئی سے اعلان کر دیا ہے, آپ نے بھی اعلان کر دیا ہے, کیا آپ مل کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, کنول شوزب صاحبہ سے اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنول شوزب صاحبہ ذرا مختصر اس حوالے سے بتا دیجیے گا کیونکہ ذرا مجھے آگے بڑھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی تو یہ خواہش ہے کہ جے یو آئی جو ہے یا مولانا صاحب جو ہے آپ کی تحریک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں, اور اس سلسلے میں یقیناً رابطے بھی اسد قیصر صاحب نے کیے ہیں, لیکن کیا جواب ملا آپ کو؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل کمیٹی نے رابطہ کیا ہے, اسد قیصر صاحب سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں مولانا صاحب سے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اب پولیٹیکل کمیٹی اس کے بارے میں بات بھی کرے گی. کامران صاحب کو اگر معلوم ہے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن مقصد یہی تھا کہ جب صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوئے ہیں تو پھر اگر تحریک چلانی ہے تو صاف اور شفاف مینڈیٹ کے لیے مل کر جو ہے اس پہ ایفرٹس کی جائیں. اور دوسری بات جو ابھی کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ انکوائری کمیشن بنانا چاہیے, اس پہ بالکل ہماری پارٹی اس کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے, بات کر رہی ہے, اور یہ ہوگا. یہ جو 21 کے الیکشنز کل کے ختم ہو جائیں اس کے بعد لازمی یہ ہوگا. آپ نے اگر اس میں کوئی سجیشن دینی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سی ایم جو ہے وہ خط لکھیں گے؟ بالکل لکھ رہے ہیں, اور پروبنگ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ تیمور جھگڑا صاحب سمیت 8 لوگوں کی جو سیٹس ہیں جس طریقے سے ان کو ہرایا گیا ہے, اس کے لیے یہ کمیشن بالکل بنے گا جو ساری کے سارے فیکٹس کی اور اس کی انکوائری کرے گا, اور اس پہ بھی کرے گا. اور 9 مئی کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لیٹر لکھا جائے کہ اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. بہت ہو گیا, بہت بھگت لیا. اب یہ فضول کا یہ جو فالس فلیگ ایک آپریشن جس کے نام پہ لوگوں کو ملٹری کورٹس میں ڈالا گیا اور ان کے ٹرائل کیے جا رہے ہیں اور ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جو تیسری بات شیلا رضا صاحبہ کر رہی تھی, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سندھ میں ہمیں کون, آپ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں کون سپورٹ کر رہا تھا اس وقت؟ ہماری کون سی سپورٹ تھی؟ سپورٹ تو ساری آپ کے پاس تھی. اور دوسرا 3 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہونے تھے, سارے جو ہے وہ آصفہ بھٹو کے ساتھ اپوزٹ میں 10 لوگوں نے اپنے پیپرز جمع کرائے. ایک وہ رن صاحب کو تو اغوا کر لیا, باقیوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے. دادو سے جو ہے وہاں سے بھی پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, تیسری جگہ سے بھی پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے. تو صوبے میں تو آپ کی حکومت ماشاءاللہ 15واں سال بھی کراس کر گئی ہے. ہر نظام, ساری مشینری آپ نے اپنی قابو کی ہوئی ہے. کروائے نا وہاں پہ پروب, چیک کرے کہ کتنا عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا. ہم تو کہتے ہیں پورے پاکستان میں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. میں یہاں پہ ویسے یہ ایک اچھی مثال قائم کر رہی ہے. اگر کے پی کے سی ایم نے یہ خط لکھ دیا ایک انکوائری کمیشن کے لیے جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں, تو یہ میرے خیال ایک بہت اچھی مثال قائم ہوگی. لیکن میں ایک سوال یہ کہ کیا یہ ہوگا اور آگے فالو ہوگا؟ نادیہ مجھے ایک چیز پوچھنے دیں. کل الیکشن ہے, بائی الیکشن ہے, اور 13 اضلاع جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ پھر سروس بند کی جا رہی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جی دہشت گردی کا مسئلہ تھا, آپ جو ہے وہ ناک کے نیچے بیٹھ کے سکون سے ساری مشینری آر او سمیت جو ہے وہ دھاندلیاں کرتی ہیں. اب کس بات پہ سروس بند کی جا رہی ہے؟ اب کس بات پہ آپ جو ہے وہ نیٹ سروس سب کچھ بند کر دیتے ہیں؟ کہ پہلے بتا دیا کہ سروس بند کر دی جا رہی ہے, پہلے تو یہ بھی نہیں بتایا تھا. مطلب یہ آپ کیا دیکھیں ضروری ہوتا ہے شیلا رضا صاحبہ کہ الیکشن ہے تو آپ ساری ٹیکنالوجی ای وی ایم کی مشینوں پہ یہ نہیں آئے. ٹرانسپیرنسی اگر انہوں نے کرنی ہوتی نا الیکشن میں تو ہم نے ای وی ایم مشینیں انٹروڈیوس کرائی تھی, انہوں نے وہ ریجیکٹ کی. اسی پہ سارے بار کے الیکشن ہوتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آخری بات ہے, کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ پوچھے ان سے کہ کیا جو کورٹس کے اندر جتنے بار کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کیا وہ ای وی ایم مشین سے نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے؟ کیا یہ لوگ مانتے نہیں اس کے ریزلٹس کو؟ پورے پاکستان میں آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ سینٹ کے جو الیکشن سے اس کی ٹرانسپیرنسی کیوں ریجیکٹ کی؟ تاکہ یہ سب کچھ کر سکے جو انہوں نے کیا ابھی. اچھا شیلا رضا صاحبہ, اب اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ یہ خط لکھیں گے, کیا سی ایم سندھ بھی ایسا کوئی خط لکھنے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو میں ان کو یہ کہہ دوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ نے لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, حتیٰ یہ کہ ایک خاتون کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا, نور عالم کے گھر پہ حملے کیے تھے, اور فائنلی آپ نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کرایا تھا. آپ کے 2 اس میں ممبر اسمبلی تھے. ابھی کرن بات کر لیتے ہیں. کرن کیوں, وہ خامخواہ باتیں کیے جا رہی ہیں, آپ ان کی سن رہی ہیں خامخواہ. تو میں یہاں پہ کیا چھولے بیچنے آئی ہوں؟
تو یہاں پہ میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے اپنے پروٹیکشن کے لیے رکھے تھے. جب آپ نے حملہ کیا تو وہ جو آپ کا تھا نا اتنی پولیس سندھ سے بلائی ہے وہ وہاں کوئی نہیں تھی. اس سے پہلے ہی ہم نے ہوٹل شفٹ کر دیے تھے, ہمیں پتا تھا آپ لوگ یہ کریں گے تو ہمیں پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیٹیں آج سب کچھ آپ نے کیا تھا. شیلا رضا صاحبہ تھینک یو, آپ نے مان لیا بھائی. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس زرداری صاحب کے جو ڈالوں میں پیسے آئے تھے وہ ہماری سازش لوگوں نے کیا تھا, ہماری سازش تھی. وہ پیسے آپ نہیں ہوں گے, پیسے بھی سندھ سے آئے تھے. پیسے نظر آتے ہیں, خط لکھیں گے جو کامران بھٹو صاحب کی ڈیمانڈ ہے. پیسے کرتے رہتے ہیں, پورا توشہ خانہ کھا گئے. پیسے پیسے پیسے, پورا پارٹی فنڈنگ کیس نہیں چلنے دیا. پیسے پیسے پیسے. تو بس یہ اگر فالتو باتیں کریں گے تو میں ایسی باتیں کروں گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی دیکھیے اب جو بات ہے بھائی آپ مقدمہ کرتے, آپ کو اتنا شوق تھا کبھی فریال تالپور صاحبہ کو پکڑتے تھے, زرداری صاحب کو پکڑتے تھے, کیا نچوڑ کے نکالے, کیا نچوڑ کے نکالے, نکال نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے کچھ. چھوڑ دیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے ایک سنجیدہ بات ہے. ہم کو بھی الیکشن پہ اعتراض ہے نا, ہم کو بھی اعتراض ہے, اور ہمیں 2018 میں بھی تھا, جس میں خاص طور پر اگر میں یہ ذکر کروں کہ چیئرمین کے حلقے کے آج تک فارم 45 نہیں ملے, 5-6 دن رزلٹ نہیں آیا, ہمیں بھی اعتراض تھا. اور ہمارے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے. 2000 تو پھر آپ کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے نا, آپ خط لکھ دیجئے سی ایم سے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کمیشن بھی بنے تو 4-5 سال لگیں گے, اتنی جلدی تو ہوگا نہیں. 35 4 حلقے یہ سب ٹھیک ہے. ای وی ایم پہ ہمیں تھوڑی اعتراض تھا. سب سے زیادہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ اعتراض یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے اس کو, یہ فضول باتیں کرتی رہتی ہیں, الیکشن کمیشن نے اس کے بہت سارے وہ طریقے کیے تو اس میں یہ ہوا کہ 2 بجے کے بعد وہ نہیں کر رہی تھی. اب خط تو ہم جب لکھیں گے جب یہ ہمارے خلاف جائیں تو الیکشن میں کس جگہ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. کامران بھٹو صاحب ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا. جیتتے ہیں نہیں. مولانا صاحب اگر غلط ہیں تو آپ انہیں اگر آپ نے بے ایمانی نہیں کی تو مولانا صاحب کو ساتھ کیوں ملا؟ جی سر 10 سال میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا. قلعہ عبداللہ والی سیٹ جس میں ہمارا اور فیورٹ کینڈیڈیٹ جو کسی کا ہے اس کے درمیان 1000 کا فرق تھا, اور وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے جو ہے نا اس کو انڈو کروایا اس رزلٹ کو. تو ہم نے اپنی سنجیدگی بتانے کے لیے کہ یہ ہماری سنجیدگی ہے کہ جب ہمارے اور دوسرے درمیان, اور وہ سیٹ ہم ہمیشہ جیتتے بھی ہیں, تو اس جگہ پہ جو ہے نا ہم یہ بھی الیکشن نہیں کرتے, یہ بھی تم اپنے جو منظور نظر ہے ان کو دے دو, آپ جانو آپ کا کام. ٹھیک ہے, تو ضمنی انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں, اگر یہی الیکشن کرنے ہیں تو ان اسمبلیوں سے ہم بیزار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران بھٹو صاحب آپ کا. کمل مولانا کا شکوہ انہی سے ہے نا, ایماندار ان لوگوں سے بھی ہے. شیلا رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مختصر سا بریک, اور بریک سے ذرا واپس آتے ہیں. تو آج کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے سے ہم چیخ رہے ہیں کچے کے علاقہ ڈاکو کی اماج کا بنا ہوا ہے, اور وہاں پر آج 3 پولیس افسران سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا, اور جو گاڑی زیر استعمال آئی جو کہ اسلحہ لے کر جا رہی تھی, کچے کے ڈاکو کو اسلحہ فراہم کر رہی تھی, وہ مشیر جو وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ, ان کے مشیر کی ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ ذرا واپس آتے ہیں. اور جو سیاسی سرپرستی کی بات کرتے ہیں لوگ, اس میں کتنی حقیقت ہے. تو نگراں جب حکومت تھی اس میں جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ذرا ڈیٹیلز معلوم کریں گے. جی نظر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ریزن ہے, آج دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ہر دفعہ بات کرتے ہیں کچے کے ڈاکو, کچے کے علاقوں میں ڈاکو کا راج. جو حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں چلی جاتی ہیں. نگراں حکومت آئی, بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آئی, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ چلی گئی. مسئلے مسائل, ڈاکو, چور, لٹیرے, اسٹریٹ کرمنل, سب کے سب وہیں پر موجود ہیں, لیکن وہ نہیں ہے جو یہ دعوے کرتے تھے. کچے آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی دلچسپ بھی ہے. وہ یہ ہوا کہ پولیس موبائل سندھ میں, پولیس موبائل میں جدید اسلحہ سندھ اسمگل کیے جانے کے انکشاف کے بعد شکارپور پولیس کے 3 اہلکاروں
اور 4 بین الصوبائی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. اچھا یہ جو اسلحہ ہے اس میں جدید اسلحہ جس میں G3 اور SMG 2500 کے قریب راؤنڈ شامل ہے. پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ مذکورہ اسلحہ جو تھا کچے کے ڈاکو کو پہنچانا تھا پولیس موبائل میں. واردات میں ملوث پولیس وین سیکیورٹی کی جو استعمال ہو رہی تھی وہ جو صوبائی مشیر ہیں سندھ حکومت کے بابل بھائیوں کو دی گئی تھی, ان کے زیر استعمال تھی, جس میں اسلحہ بھر کے پولیس والوں کے سمیت اسمگلرز کے سمیت وہ اسلحہ جدید ترین اسلحہ ڈاکو کو پہنچایا جا رہا تھا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو سندھ کے مشیر ہیں بابل بھائی, انہوں نے کہا جی میری تو گاڑی ملکیت ہی نہیں ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جی آپ انکوائری کرا رہے, اور انکوائری کون کرا لے؟ جن کے وہ مشیر تھے. اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ سے بڑے شکوے ہیں. جب آپ آئے آپ نے بڑی امیدیں دلائیں, سسٹم کے خلاف آپریشن ہوگا, کرپشن ختم کریں گے, بدتخوری ختم کریں گے, اسٹریٹ کرائمز ختم کریں گے, کچے کے علاقے سے ڈاکو کا خاتمہ کریں گے. کچھ نہیں ہوا, سب وہی ہیں, آپ چلے گئے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم نے پوری ابڈکشن ختم کی, رینسم ختم کیا, تمام ابڈکٹیز کو وداؤٹ پیئنگ رینسم واپس کیا, نیشنل اپارچونٹی دی. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو رینجرز اور پولیس کو اس وقت جو تھے آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجر جو بھی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اسٹریٹ کرائم میں کافی حد تک کمی کی. سر اسٹریٹ کرائم کا ذکر نہ کیجیے گا, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. 17 لاشیں کراچی میں صرف رمضان میں گری ہیں سر. کچے کے ڈاکو پہ آگے ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ آپ تو سچ بول دیں سر. دیکھیں بالکل وہاں کے جو لوکل کچے کے سردار ہیں یہ ان کے گروپس ہیں, پولیٹیکل رسہ کشی ہے, اربوں روپے کی وہاں پر کراپس ہیں, کچے میں جو فارسٹ لینڈ ہے اس کا ایک ایشو ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پولیس وہاں پر اتنی افیکٹو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر پراپر ان کا بنکرز نہیں بنے ہوئے, ان کی پروٹیکشن نہیں ہے, دیر ایٹ دا مرسی آف ڈیکوائٹس. باقی دیکھیں پولیس بہت پروفیشنل ہے, میں نے آبزرو کیا. اف دے وانٹ سر مجھے پولیس کے قصیدے ابھی بالکل بھی نہیں سننے, معذرت کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں ان کی وہاں کے جو لوکلز ہیں, آپ کہہ رہے سردار ہیں جو بھی ہیں, ان کی سرپرستی, کیا ان کو پولیٹیکل شیلٹر بھی حاصل ہے؟ دیکھیں when they are few of them, not all, few of them اگر MNs اور MPs ہیں وہاں کے, تو that I can draw inference کہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی not government level پہ لیکن within جو ہے گورنمنٹ کے اندر نیچے پولیس میں کہیں نہ کہیں ان کو ضرور لوکل وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ان کو سپورٹ ہوتی ہے, and that is one of the cause. Second یہ ہے کہ دیکھیں اگر آج بھی سر آپ نام لیتے ہوئے لوگوں کا گھبرا رہے ہیں, اگر کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پہ 5%, 10%, 50% پولیٹیکل شیلٹر ہے تو میں مان نہیں سکتی کہ ایک وزیر داخلہ جو 6 مہینے وہاں پر رہا ہے, اور ابھی نہیں پچھلے نگراں سیکٹر میں بھی رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ہے, کون سے ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. بات نادیہ بات یہ ہے کہ وہاں پر 5-6 ٹرائبز ہیں, ساری گورنمنٹ کو سندھ کو پتہ ہے, ان کے وہاں پر سردار ہیں, ان کو میں نے وارننگ بھی دی تھی. میں نے تو یہاں تک کیا تھا کہ جس سردار کے ایریے میں ابڈکشن ہوگی, رینسم ہوگا, میں اس سردار کے اوپر کاٹوں گا. اینڈ کرائم ریٹ کیم ڈاؤن, اٹ واز آلموسٹ 0%. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرابلم یہ پھر یہاں جو کراچی کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے انویسٹیگیٹر, مجھے کراچی نہیں سننا سر ابھی, مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو آپ نے کہا کہ میں اس سردار کے خلاف FIR کاٹوں گا اور وہ 0% ہو گیا, آپ اتنی بڑی حکومت, اس کو ریاست کی سپورٹ, کچے کے علاقے سے آپ لوگ ڈاکوؤں کا خاتمہ نہیں کر سکتے, وہ علاقہ کلیئر نہیں کرا سکے آپ نے خالی ان کو خاموش کرا دیا وقتی طور پہ. آپ دیکھیں کہ ہم نے اگست میں لی, اٹ واز دا پیک سیزن آف مونسون, دا ہول کچا واز فلڈڈ ود واٹر. وہاں پر سوائے یہ لوکل سے آئی لینڈ سے نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے فلڈڈ ود واٹر ہی تھا نا سر, کشتیاں چلوا دیتے. واٹر میں کیسے نہ آپ کی تو کشتیاں وہ پہلے وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر دیکھیں نہ APC چل سکتی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے تھے ان ڈاکوؤں کے آگے؟ نہیں, بالکل
नाउ द टाइम जब जनवरी में जाके ये ड्राइव हुआ, हमने उस वक्त भी डिपार्ट्स मारे हैं, लेकिन जान मोहम्मद सखर का था, उसका गिरफ्तारियां की प्रॉब्लम थी। गिरफ्तारियां सर कितने डाकू आपने गिरफ्तार किए, कितने डाकुओं के सरदार गिरफ्तार किए? देखिए सरदार इसलिए गिरफ्तार नहीं किए थे कि उस वक्त रेट डाउन हो गया था, और फिर उसके बाद ये डकैत, वहां पर पानी इतना ज्यादा था कि आप जा ही नहीं सकते थे, तो हमने जहां भी नाका लगाते थे वो कहीं ना किसी को मौका होता था। सिंध में वहां पर कितना पानी है, यू कैन नॉट इमेजिन। आप देखिए, आप कच्चे में जाएं, जब सैलाब आता है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े आइलैंड, तो कश्तियों के सामने वो बैठ के जहाज ले लेते उधार, फिर आप लोग आपको देखें प्रॉब्लम ये है कि जहाज उधार ले लेते। हमने मोटर व्यूअर, मैं चाहता था कि 60 मिनट में मोटर छोटे हैं वो फायर करें, ड्रोन्स ले लें। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट गवर्नमेंट की इम्प्लीकेशन होती है कि कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। अब हमने उसके बाद 12.7 mm गन इतनी अच्छी हमने की खरीद ली, पानी में नहीं चलती होगी ना। लेकिन ये जो रुकने असेंबली है, साबिक रुकने असेंबली और जो मुशीर हैं बाबिल भाई, इनके बारे में कुछ जानते हैं, जिनकी गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी इस कच्चे के डाकुओं को असला पहुंचाने में? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये भी एक इनका, और जितने 5-6 ट्राइब्स और हैं, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड, ये निगरान वजीर जो इस वक्त वजीर दाखिले हैं, उनको IG को और DG रेंज को चाहिए इन सबको बुलाएं, सरदारों को बिठाएं, क्लियर बताएं कि आज के बाद होगा तो आपको नहीं। ये इन्वॉल्व हैं और भाइयों, इन्वॉल्व हैं, ये मुझे बताएं। बाबुल भाई इन्वॉल्व हैं इसमें? बाबुल भाइयों इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इसका भाई के जो ट्राइब था उसमें थे डकैत जो बाद में काबू नहीं आते के निकल गए थे। आबिद भाइयों इसके भाई हैं, उनका उस वक्त हमने उनसे हमारे पुलिस ने, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप सबको क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। पानी था, ऑपरेशन नहीं हो सका, कच्चे के डाकू थे, किसी को पकड़ लिए, सरदारों के खिलाफ आप कोई FIR नहीं कटा सके, कोई किसी सरदार को आप गिरफ्तार नहीं कर सके, और पानी था इसलिए आप गोली भी नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब टाइम देने का। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।